بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی یہ مجلس جو ہے یہ مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں ہو رہی ہے، اور آج کا موضوع بھی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے ہمارے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر وہ کام جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ ناقص اور ادھورا ہے، اور ہر قابل ذکر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا یہ ان اسلامی شعائر میں سے ہے جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر قابل ذکر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کرے۔ ہر مسلمان کو اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ سے کام شروع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اس کی عادت بن جائے تو پھر خود بخود ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے شروع میں یاد آ جائے گا، اور اس میں گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، یعنی ہر اچھا کام جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں رک گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ دیکھا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ بڑی نعمتوں میں سے ہے کہ بلکہ ایک صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے، اب کون ہے مسلمان جو نہیں بچنا چاہتا، تو فرمایا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اور ایک حدیث میں تو فرمایا کہ 29 جس میں یہ بات ہے کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی بات جب ایک شخص نے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 حروف سے اوپر حروف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں، اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو اب ہر مسلمان چاہتا ہے میرا ہر کام بابرکت ہو، تو کتنی آسانی ہے کہ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ اور مومن بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کر کے گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کام کی تکمیل ممکن ہی نہیں، اور پھر اس اعتراف کے نتیجے میں اس کے دنیا کے سارے کام بھی دین کا ایک حصہ اور عبادت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔